نوشا اب پروفیسر کلیم اللہ کے کنبے کا ایک فرد بن چکا تھا۔ شروع میں جو جھجک اور آر محسوس کرتا تھا اب ختم ہو چکا تھا۔ کبھی کھانے میں دیر ہو جاتی تو وہ بڑی بے تکلفی سے آواز لگاتا، بھائی ہم تو شہر بھر کے سارے چوہے میرے پیٹ میں گھس گئے ہیں اور خوب ادھم مچا رہے ہیں۔ اسی طرح جب اس کی قمیضوں کے بٹن ٹوٹ جاتے یا کوئی کپڑا پھٹ جاتا تو وہ نادرا کے سر پر سوار ہو کر اسے درست کرواتا، کبھی خوشامد کرتا، کبھی ناگواری سے منہ بگاڑتا اور اپنا کام کروائے بغیر نہیں نکلتا۔ البتہ پروفیسر کریم اللہ کو وہ اب تک نہ سمجھ سکا تھا۔ وہ پہلے بھی اس کے لیے معمہ تھا اور اب بھی اسی طرح معمہ تھا۔ وہ بھلکڑ اور غائب دماغ ہونے کے ساتھ ساتھ خبتی اور سنکی بھی تھا۔ ہر وقت کھویا کھویا رہتا۔ الفاظ معنی، عارضہ، مرض، مستعدی، تیزی، ہوشیاری، غیبت، کسی کے پیٹھ پیچھے برا کہنا، آر، شرم، ادھم دھاڑ، شور شرابہ، بھلکڑ، بھول جانے والا، خبتی، دیوانہ، سودائی، سنکی، جنونی، اور اکثر اوٹ پٹانگ باتیں کرتا۔ بیوی کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ایسا نہ تھا، اس کا بڑا خیال رکھتا تھا، اسے ذرا بھی تکلیف ہوتی تو بے چین ہو جاتا، طرح طرح سے اس کی دلجوئی کرتا، بچوں سے بھی ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، اور پہلوٹی کے بیٹے سلیم اللہ کی چاہت کا تو یہ عالم تھا کہ اسے دیکھ کر نہال ہو جاتا، ہر طرح اس کی ناز برداری کرتا، اس کا مستقبل سنوارنے کے لیے نت نئے منصوبے بناتا رہتا، اس کی تعلیم اور تربیت پر پوری توجہ صرف کرتا۔ سلیم اللہ ذہین اور ہونہار طالب علم تھا، صحت مند اور خوش شکل تھا، ڈاؤ میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا۔ MBBS کا تیسرا ہی سال تھا کہ پروفیسر کلیم اللہ نے اسے لارڈ میں ڈاکٹر کہنا شروع کر دیا تھا۔ انہی دنوں وہ اپنے چند ہم جماعت طلباء کے ساتھ ایک روز سینڈس پٹ پر پکنک منانے گیا۔ سمندر میں نہاتے ہوئے بفری ہوئی سرکش لہروں میں ایسا گم ہوا کہ دوسرے روز غوطہ خوروں کی سخت جدوجہد کے بعد اس کی لاش ملی۔ اس دل خراش سانحے سے ایسا شدید صدمہ پہنچا کہ پروفیسر کلیم اللہ ہوش و حواس کھو بیٹھا، گھنٹوں بت بنا خاموش بیٹھا رہتا، بہکی بہکی باتیں کرتا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر گھر سے نکل جاتا۔ بیٹے کے انتقال کو کئی سال ہو گئے تھے، مگر اس کی دماغ کی چولیں ایسی ڈھیلی ہوئیں کہ وہ سنبھل نہ سکا اور خبتی ہو گیا۔ مگر نوشا کے لیے وہ فرشتہ رحمت سے کم نہ تھا، وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ محلے کے ایک شخص نے، جو محکمہ زراعت میں چپڑاسی تھا، کسی بات پر پروفیسر کو الو کا پٹھا کہہ دیا۔ نوشا کو ایسا تاؤ آیا کہ ایک لمحے بھی انتظار نہ کیا، تابڑ توڑ اس کے جبڑے پر کئی مکے جڑ دیے، اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا اور وہ چکرا کر گر پڑا۔ پاس پڑوس میں کھلبلی مچ گئی، خاصا ہنگامہ ہوا، بات پروفیسر تک پہنچی۔ اس نے فوراً اس شخص کے پاس جا کر باقاعدہ معافی مانگی اور 10 روپے اصرار کر کے تاوان بھی دیا۔ نوشا ڈرا کہ اب وہ اس پر ناراض ہوگا، مگر اس نے نوشا سے صرف اس قدر کہا، تمہارے متعلق مجھے اپنی رائے بدلنی پڑے گی، تمہیں انجینئر کی بجائے فوجی بننا چاہیے، مجھے تمہاری اسپرٹ پسند آئی۔ وہ دیر تک اس کی پیٹھ تھپک کر شاباشی دیتا رہا۔ موسم گرما کی سنسان دوپہر تھی، ہر طرف بگولے منڈلا رہے تھے، غبار میں ڈھکی ہوئی عمارتیں اونگھتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ سلطانہ کمرے میں تھکی ہوئی لیٹی تھی، دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ وہ بہت ہلکا لباس پہنی تھی، اس کے برہنہ بازو تکیے پر جھول رہے تھے، چہرے پر گہری زردی تھی اور آنکھیں دھلی دھلی سی معلوم ہو رہی تھی۔ مہینہ بھر تک اسپتال میں رہنے کے بعد وہ پچھلے ہفتے واپس آئی تھی۔ اس کے برابر ہی پالنے میں ایک ننھا سا بچہ آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ یہ اس کا بچہ تھا، اس کا چہرہ نیاز کی طرح چوڑا تھا، ناک کے نتھنے ابھرے ہوئے تھے اور دہانہ بڑا تھا۔ اس بچے کی پیدائش میں وہ 18 گھنٹے تک لیبر روم میں مچھلی کی طرح تڑپتی رہی اور موت اور زندگی کے درمیان ہچکولے کھاتی رہی۔ وہ رات کے 4 بجے پیدا ہوا تھا۔ اس روز شام ہی سے سلطانہ کی حالت غیر تھی، اس پر بار بار غشی کا دورہ پڑ رہا تھا۔ 12 بجے تک اس کی نبضیں ڈوبنے لگی تھیں، جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور چہرے پر سیاہی منڈلانے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر لیڈی ڈاکٹر نے گھبرا کر نیاز کو ٹیلی فون کیا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس رات اس نے شراب زیادہ پی لی تھی، مدہوش پڑا تھا۔ بہت دیر بعد اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا کہ وہ صبح سے پہلے اسپتال نہیں آ سکتا۔
نرس نے کئی بار نمبر ملایا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہی، مگر نیاز ایسا کروٹ بدل کر سویا کہ پھر آنکھ ہی نہ کھلی۔ 4 بجے تک سلطانہ پر نزا کی حالت طاری رہی۔ بچے کی پیدائش کے بعد بھی اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کے جسم میں 2 بوتل خون داخل کیا گیا۔ نیاز 8 بجے صبح اسپتال پہنچا۔ بچے کی پیدائش پر وہ بہت خوش تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ مریضہ کے پاس جا کر بچے کو ایک نظر دیکھ لے، مگر اسے گھنٹہ بھر تک انتظار کرنا پڑا۔ وہ تمام وقت وارڈ کے باہر بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ جب نرس نے بچہ لا کر دکھایا تو اس نے جھک کر بچے کو بے ساختہ چوم لیا۔ جب تک سلطانہ اسپتال میں رہی وہ پابندی سے اسے دیکھنے جاتا، دن میں کئی بار ٹیلی فون پر اس کی حالت پوچھتا۔ الفاظ مانی، نزا کی حالت، دم نکلنے کی حالت، پالنا، بچوں کا جھولا۔ دن میں کئی بار ٹیلی فون کرتا اور ہر بار بچے کے متعلق کچھ نہ کچھ پوچھتا۔ اسے اپنے بچے سے بے حد پیار تھا۔ گھر میں واپس آ کر سلطانہ نے دیکھا کہ نیاز نے بچے کے لیے ڈھیر سارے کھلونے لا کر اکٹھا کر دیے تھے۔ صبح اٹھتے ہی وہ سلطانہ کے کمرے میں آتا، بچے کی پیشانی کو بوسہ دیتا اور دیر تک اس کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ رات کو واپس آتا تو ایک بار بچے کو ضرور پیار کرتا۔ اگر وہ جاگتا ہوتا تو پالنے کے قریب بیٹھ کر عجیب و غریب آوازیں نکال کر اسے ہنسانے کی کوشش کرتا۔ سلطانہ خوش تھی کہ نیاز بچے سے اس قدر پیار کرتا ہے۔ وہ خود بھی اسے بہت چاہتی تھی۔ اس نے اپنی جان کی بازی لگا کر اسے جنم دیا تھا۔ حالانکہ بچے کی پیدائش سے پہلے اکثر سوچا کرتی تھی کہ اسے ماں کی ممتا نہ دے سکے گی۔ سلطانہ کو اس کے خیال ہی سے نفرت ہوتی تھی۔ ایک روز جب راز افشاں ہوا کہ وہ حاملہ ہے تو تمام دن روتی رہی۔ جوں وقت گزرتا گیا اس کی نفرت بڑھتی گئی۔ وہ جل کر کبھی کبھی اسے کوسنے لگتی، یا اللہ یہ حرامی پیدا ہوتے ہی مر جائے۔ اسی کوفت میں وہ بیمار ہو گئی، جسم لاغر پڑ گیا، اور ان دنوں وہ ذرا سی بات پر نیاز کو جھڑک دیتی، بلیوں کی طرح غرا کر اس پر آنکھیں نکالتی اور گھنٹوں بند کمرے میں بیٹھی رویا کرتی۔ یوں بھی اس کا بیشتر وقت کمرے کے اندر گزرتا تھا۔ وہ بہت ہی کم باہر نکلتی۔ گھر کے نوکروں تک کے سامنے آتے ہوئے خوف معلوم ہوتا۔ اس نے سوچا تھا کہ پیدائش کے فوراً بعد ہی گلا گھونٹ کر چپکے سے اسے ختم کر دے گی، اور اب یہ حالت تھی کہ اسے دیکھ کر جی ہی رہی تھی۔ وہ ہر وقت بچے ہی کے کسی نہ کسی کام میں منہمک رہتی۔ اسی کی بدولت وہ اب نیاز میں بھی دلچسپی لینے لگی تھی، ورنہ اس نے ہمیشہ نیاز کی قربت سے بیزاری محسوس کی تھی۔ وہ اس سے بہت کم بات کرتی تھی، کبھی بولتی بھی تو اس میں تلخی ہوا کرتی، حقارت ہوتی اور دبی سی نفرت۔ مگر اب یہ ہوتا کہ نیاز جب صبح ہی صبح بچے کو دیکھنے کمرے میں آتا تو وہ دیر تک نیاز کے پہلو میں بیٹھی باتیں کیا کرتی۔ وہ نیاز سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ بچہ ان کے تعلقات کے درمیان مضبوط کڑی بن گیا تھا۔ گرمی اور بڑھ گئی تھی۔ در و دیوار انگاروں کی طرح تپتے، باہر احاطے میں خشک پتے دن میں کھڑکھڑاتے۔ الفاظ مانی، راز افشاں ہونا، بھید کھل جانا، راز ظاہر ہونا۔ ایک روز بڑی زور کی آندھی آئی، آسمان کا رنگ سرخ پڑ گیا، درختوں کی شاخیں چٹک کر جھولنے لگیں، کھڑکیوں کے شیشے چھن ٹوٹنے لگے۔ آندھی کا زور ٹوٹا تو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس طوفان سے بڑا نقصان ہوا، بجلی کے تار جگہ سے ٹوٹ گئے۔ شام کا وقت تھا، سارا شہر تاریکی میں ڈوبا ہوا کسی کھنڈر کی طرح ہیبت ناک نظر آتا تھا۔ تیز بارش سے جہاں اور بہت سا نقصان ہوا، اس میں میونسپلٹی کا نیا مارکیٹ بھی شامل تھا۔ یہ 2 منزلہ عمارت تھی، نیچے بازار تھا، اوپر کی منزل میں رہائشی فلیٹ تھے۔ بڑے زور کا دھماکہ ہوا اور عمارت کے ایک حصے کی چھت ٹوٹ کر نیچے آ گئی۔ کئی دیواریں شق ہو کر منہدم ہو گئیں۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ اوپر فلیٹوں میں رہنے والوں میں سے کئی خاندان پورے کے پورے زندہ درگور ہو گئے۔ بڑا برا وقت تھا، گہرا اندھیرا پھیلا تھا، بارش موسلا دھار ہو رہی تھی۔ فائر بریگیڈ کے رات بھر ملبے سے زخمیوں کو نکالتے رہے۔ 12 افراد اسی وقت ہلاک ہو گئے تھے، جن میں 4 بچوں اور 3 عورتوں کی لاشیں بھی شامل تھیں۔ 55 زخمیوں کو نکال کر اسپتال پہنچایا گیا، بعض کی حالت بہت نازک تھی۔ دوسرے روز اخبار نے سیاہ حاشیوں کے ساتھ اس خبر کو شائع کیا۔ اداریوں میں اس افسوسناک سانحہ کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا اور میونسپلٹی کے ذمہ دار حکام کے خلاف سخت اعتراضات کیے گئے۔ میونسپلٹی میں ایک گروپ خان بہادر کے مخالفین کا بھی تھا۔ انہوں نے اس حادثے کی آڑ میں ایسے بیانات جاری کیے جن میں خان بہادر پر بحیثیت چیئرمین بہت سنگین الزامات لگائے گئے تھے۔
شہریوں کی جانب سے احتجاجی جلسہ بھی ہوا جس میں بڑی اشتعال انگیز تقریریں کی گئی۔ مقررین نے کھلم کھلا نیاز کا نام لیا، اس لیے کہ مارکیٹ کی تعمیر کا ٹھیکیدار وہی تھا۔ صوبائی حکومت نے احتجاج سے مرعوب ہو کر اسپیشل پولیس کے ایک سینئر افسر کی نگرانی میں فوراً تحقیقاتی کمیٹی مقرر کر دی۔ خان بہادر پہلے ہی کیا کم پریشان تھا، اس اطلاع نے اسے اور سراسیمہ کر دیا۔ الفاظ معنی: شک ہونا، پھٹنا، شگاف پڑنا، منہدم ہونا، مسمار ہونا، گرنا، زندہ درگور، زندہ دفن، اشتعال انگیز، جوشیلی، غسیلی، سراسیمہ، پریشان۔ اور مخالفین تلے ہوئے تھے کہ اسے چیئرمین کے عہدے سے ہٹائے بغیر نہ رہیں گے۔ خان بہادر نے اس صورتحال گھبرا کر میونسپلٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا اور ساری ذمہ داری نیاز پر ڈال دی۔ اس طرح عدم اعتماد کی تحریک اس کے خلاف کارگر نہ ہو سکی، مخالفین کو منہ کی کھانا پڑی۔ میونسپلٹی کی جانب سے مطمئن ہونے کے بعد وہ تحقیقاتی کمیٹی کی طرف متوجہ ہوا۔ جو پولیس افسر اس کا نگراں مقرر ہوا تھا اس کے متعلق چھان بین شروع کی۔ معلوم ہوا کہ وہ عنقریب ریٹائر ہونے والا ہے۔ خان بہادر کو یہ اطلاع ملی تو ہاتھ اونچا کر کے بولا، بس اب کام بن گیا۔ خان بہادر اس افسر سے ملا، آدمی تجربہ کار تھا۔ اس کی باتوں سے تھوڑی ہی دیر میں خان بہادر کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ بن سکتا ہے۔ اس نے 20,000 روپے مخمل کے ڈبے میں رکھ کر اسے نذرانہ دیا اور بقول شخص سے مونچھوں پر تاؤ دیتا ہوا اپنے گھر چلا آیا۔ تحقیقات ہوتی رہی۔ خان بہادر حسب معمول روزانہ شام کو سکاچ کے 3-4 پیگ چڑھاتا اور رات گئے تک رمی کھیلتا۔ البتہ نیاز کی آمد و رفت اس نے اپنے یہاں بالکل بند کرا دی اور یہ مشورہ دیا کہ کچھ عرصے کے لیے وہ شہر سے باہر چلا جائے۔ نیاز پہلے تو تیار ہو گیا، پھر اس کے سمجھ میں خود ہی یہ بات آ گئی کہ غیر حاضری سے خام خواہ شبہ پیدا ہوگا، لہٰذا اس نے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ نیاز کے لیے بڑی پریشانی کے دن تھے۔ وہ گھر میں بہت کم رہتا، دوڑ دوڑ کے ان ٹھیکیداروں کے پاس جاتا جن کے ذریعے اس نے مارکیٹ بنوائی تھی۔ گھر میں جتنی دیر رہتا کھویا کھویا سا بے چینی کے عالم میں ٹہلتا رہتا۔ اکثر رات گئے بستر سے اٹھ کر سلطانہ کے پاس آتا اور اس سے اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دیتا۔ نیاز ایک رات سلطانہ کے پاس کمرے میں بیٹھا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی، بادل زور زور سے گرج رہے تھے۔ بچہ ابھی تک جاگ رہا تھا، وہ ہمک ہمک کر نیاز کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن نیاز بڑا افسردہ تھا۔ سلطانہ نے دل جوئی کی کوشش کی، بچے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، اپنی پریشانی میں آپ نے ننھے کو بھی بھلا دیا، دیکھیے تو آپ کو کس طرح دیکھ رہا ہے۔ نیاز نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اس کا رخسار چوم کر بولا، بیٹا تمہارے باپ کو سزا ہو گئی تو پھر تم کس کے ساتھ کھیلو گے؟ سلطانہ نے فوراً کہا، آپ پر تو آج کل یہی بھوت سوار ہے۔ نیاز مسکرا کر چپ ہو گیا۔ سلطانہ کچھ کہنے ہی جا رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ نیاز نے بچے کو سلطانہ کی گود میں دیا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ برساتی میں پولیس کی گاڑی کھڑی تھی۔ ایک انسپکٹر اور کئی مسلح کانسٹیبل دروازے پر موجود تھے۔ وہ گرفتاری کے وارنٹ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اسی وقت حراست میں لے لیا اور گاڑی میں بٹھا کر اپنے ہمراہ لے گئے۔ نیاز کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو خان بہادر گھبرا گیا۔ اس نے جو اسکیم تیار کی تھی اس میں نیاز کی گرفتاری کے پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ خطرہ یہ درپیش تھا کہ مارکیٹ کے ٹھیکے سے جو منافع ہوا تھا اس میں سے 80,000 روپے خان بہادر کے حصے میں بھی آئے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے جو اس فیکٹری لگائی تھی اس کی تعمیر میں سیمنٹ اور لوہا بھی مارکیٹ ہی کے کوٹے سے گیا تھا۔ یہ سارا کام نیاز ہی کے ذریعے ہوا تھا۔ اس نے سوچا نیاز کہیں گھبرا کر سب کچھ صاف صاف نہ اگل دے، اس صورت میں اس کے پھنس جانے کا قطعی امکان تھا۔ پہلی بار خان بہادر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دراصل کترانے کے بجائے اسے نیاز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب جو کچھ ہو رہا تھا اس کا تدارک ضروری تھا۔ چنانچہ چند ہی روز کی بعد اس نے دوڑ دھوپ کر کے نیاز کو ضمانت پر رہا کرا لیا۔ دوسرے مہینے تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ حکومت کو دے دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مارکیٹ کی تعمیر میں جو مٹیریل استعمال کیا گیا تھا وہ بہت ناقص اور غیر معیاری تھا۔ مزید برآں سیمنٹ کا تناسب بہت کم تھا۔ اس کمی کو ریت اور بجری سے پورا کیا گیا تھا۔ چھتوں پر کنکریٹ برائے نام ڈالی گئی تھی۔ لوہا ضرورت سے بہت کم استعمال کیا گیا تھا۔ یہ سارے الزامات نیاز کے خلاف تھے۔ تحقیقاتی کمیٹی نے حکومت سے پرزور سفارش کی تھی کہ ٹھیکیدار کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اس کی بدعنوانیوں کے باعث 12 شہریوں کی قیمتی جانیں تلف ہوئی تھیں۔
الفاظ معنی تدارک روک تھام۔ 7 افراد اپنے جسموں کے اکثر اعضاء ضائع کر کے اپاہج ہو گئے اور لاکھوں روپے کا مالی نقصان ہوا۔ رپورٹ میں جگہ جگہ نیاز کے خلاف ٹھیکیدار کی حیثیت سے سنگین الزامات لگائے گئے تھے۔ اسے ہر طرح جانی اور مالی نقصانات کا ذمہ دار قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ گو کہ یہ رپورٹ ہنوز کانفیڈینشیل تھی، مگر خان بہادر کو اس کی ایک نقل مل گئی تھی۔ نقل کے ملتے ہی وہ بدحواس ہو گیا۔ اب نیاز اسے اپنی سلامتی کے لیے بے حد خطرناک نظر آنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ معاملہ عدالت کے روبرو بھی جائے گا اور وہاں نیاز کا بیان بھی لیا جائے گا۔ بہت سوچ بچار کے بعد خان بہادر کو اپنی گلو خلاصی کے لیے ایک ہی راستہ نظر آیا، اور وہ تھا نیاز کا صفایا۔ نیاز کو قتل کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اس کی موجودگی سے خان بہادر کو ہر وقت خطرہ درپیش تھا۔ نیاز اس کے خلاف سارے ثبوت مہیا کر سکتا تھا۔ نیاز کے قتل کا پورا منصوبہ خان بہادر تیار کر چکا تھا۔ اسے صرف ایک شخص کا انتظار تھا جو ان دنوں راولپنڈی میں تھا اور جلد ہی آنے والا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، آسمان پر گھٹا چھائی تھی، کمرے میں نرم نرم بھیگے ہوئے جھونکے آ رہے تھے جن میں برسات کے پہلے چھینٹے کی مہک تھی۔ نادرہ گردن جھکائے کاغذ پر آہستہ آہستہ لکھ رہی تھی۔ اس کے برابر ہی نوشا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ابتدائی کلاسوں کی کھلی ہوئی کتاب رکھی تھی۔ گزشتہ کئی مہینوں سے وہ پابندی کے ساتھ نادرہ کی نگرانی میں پڑھ رہا تھا۔ نادرہ نے لکھتے لکھتے فاؤنٹین پین اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور تھکی ہوئی سی انگڑائی لی۔ ٹیبل لیمپ کی ہلکی نیلگوں روشنی میں اس کے جسم پر لہروں کا مد و جزر پھیلتا چلا گیا۔ نادرہ ذرا دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر کھڑکی پر چلی گئی۔ نوشا مکتب کے کسی طالب علم کی طرح جھوم جھوم کر پڑھ رہا تھا۔ الفاظ معنی کانفیڈینشیل، خفیہ، گلو خلاصی، چھٹکارا، نجات۔ مد و جزر، اتار چڑھاؤ، مکتب، سکول۔ اس کے لب آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور نگاہیں کتاب پر جمی تھیں۔ ذرا دیر بعد نادرہ کی آواز ابھری، نوشا یہاں آؤ۔ وہ چپ چاپ جا کر اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ نادرہ نے کوئی بات نہیں کی، خاموش کھڑی رہی۔ سامنے حد نظر تک روشنیوں کا جال پھیلا تھا۔ اونچی اونچی عمارتوں کے جھلکتے ہوئے دریچوں نے چراغاں کر دیا تھا۔ رم جھم میںہ برس رہا تھا۔ دور افق پر بار بار بجلی کڑک رہی تھی۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکوں سے نادرہ کے بالوں کی ایک لٹ بکھر کر رخسار پر لہرا رہی تھی۔ چند منٹ بعد نادرہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے آج رات پھر بارش ہوگی۔ نوشا نے مختصر جواب دیا، ہاں۔ اچانک نادرہ نے بڑا بے تکا سا سوال کیا، نوشا تم نے کسی لڑکی سے محبت کی ہے؟ نہیں، اس نے انکار میں گردن ہلائی۔ تم سخت بور معلوم ہوتے ہو۔ نوشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ ننھی ننھی بوندوں کی جھالر روشنی کے پس منظر میں لہراتی رہی۔ ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ نادرہ کا جسم بار بار تھر تھرا کے رہ جاتا۔ وہ بے چین نظر آ رہی تھی۔ اس نے نوشا کی جانب دیکھے بغیر پوچھا، تم نے کسی لڑکی کو پیار بھی نہیں کیا؟ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ نوشا کو اس کی بات بڑی عجیب معلوم ہوئی، شرما کر بولا، نہیں۔ اس دفعہ نادرہ نے گھوم کر اس کی جانب دیکھا اور آہستہ سے بولی، سچ؟ نادرہ کی نظریں نوشا کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں شہر کی تمام روشنیوں کا عکس جھلملا رہا تھا۔ اس نے الجھی ہوئی آواز سے کہا، نوشا؟ اور نوشا نے بے اختیار اپنا منہ اس کے ہونٹوں کی جانب بڑھا دیا۔ عین اسی وقت کمرے میں کوئی آہستہ سے کھنکارا۔ نوشا نے پلٹ کر دیکھا، سامنے پروفیسر کھڑا تھا۔ اینک کے موٹے موٹے شیشوں کے پیچھے اس کی گول گول آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہاتھ کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ وہ گردن اونچی کیے باوقار انداز میں کھڑا تھا۔ نوشا اسے دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ اس نے نظریں نیچی کر لی۔ پروفیسر نے انگلی کے اشارے سے نوشا کو اپنے قریب بلایا اور کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولا، میرے ساتھ آؤ۔ نوشا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دونوں نے زینے کی سیڑھیاں طے کیں اور نیچے آ گئے۔ پروفیسر کمرے کا دروازہ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا تھا، قطعی ناقابل برداشت، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ انسانی ہمدردی کا بے جا استعمال ہے۔ اچانک وہ غضبناک ہو کر دھاڑا، کیا سمجھے تم؟ نوشا سر جھکائے ملزموں کی طرح کھڑا رہا۔ پروفیسر کہنے لگا، مسٹر، تم اس کمرے کو فوراً خالی کر دو۔ میں 5 منٹ سے زیادہ تم کو وقت نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ دہلیز کے بیچوں بیچ ٹانگیں پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔
نوشا ہکا بکا اس کا منہ تک رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تم ابھی تک جرائم پیشہ ہو، اپنی بربادی کا انتقام تم معاشرے سے لو، تم مجھ سے اس کا بدلہ نہیں لے سکتے، ہرگز نہیں۔ تم سزا یافتہ ہو، جیب کترے ہو، اٹھائی گیرے ہو۔ میں تم کو اس بات کا ہرگز حق نہیں دے سکتا کہ تم میری بیٹی کے ساتھ فلرٹ کرو۔ تم اور نادرہ مل کر مکمل اکائی نہیں بن سکتے۔ وہ خط مستقیم ہے اور تم خط منحنی، دو غیر مساوی مقداریں۔ تم مسئلہ فی التناسب سمجھتے ہو؟ نوشا منک کی طرح خاموش کھڑا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پروفیسر زور سے چیخا، میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ 3 منٹ ہو چکے ہیں، 5ویں منٹ پر تمہارا ایک قدم گھر کے باہر ہونا چاہیے۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ نوشا نے گھبرا کر جلدی جلدی اپنا سامان ایک چادر میں باندھا اور گٹھڑی اٹھا کر بغل میں دبا لی۔ پروفیسر نے معائنہ کرنے والے انسپکٹر کی طرح نوشا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اونچی آواز سے بولا، الفاظ مانی، اٹھائی گیرا، اچکا، جیب کترا، فلرٹ، جھوٹی محبت، خط مستقیم، سیدھی لکیر، خط منحنی، ٹیڑھی لکیر، اور اونچی آواز سے بولا، بالکل ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ نوشا کمرے سے باہر نکلا۔ پروفیسر اس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے گھر کا صدر دروازہ کھولا۔ نوشا سہما ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے دروازے کا بولٹ چڑھانے کی آواز سنی۔ اندر غلام گردش میں قدموں کی آواز آہستہ آہستہ ابھری۔ چوبی زینے پر ٹھپ ٹھپ کا دبا دبا شور ہوا۔ پروفیسر اوپر جا رہا تھا۔ نوشا دروازے کے باہر کھڑا ایک ایک آواز، ایک ایک آہٹ سنتا رہا۔ ابھی تک بوندا باندی ہو رہی تھی۔ آسمان پر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا تھا۔ اسے رہ رہ کر پروفیسر پر غصہ آ رہا تھا۔ سالا الو کا پٹھا ہے، ایک دم چڑیا، نہ جانے کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ لیکن اس گھر سے نکلنے کا اسے بہت افسوس تھا۔ کئی سال بعد اسے گھریلو ماحول ملا تھا جہاں وہ مطمئن تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اسکول میں پڑھنا شروع کر دے گا، بغل میں موٹی موٹی کتابیں دبا کر ٹھاٹھ سے پڑھنے جائے گا، پھر وہ میٹرک کا امتحان پاس کر لے گا۔ نادرہ نے یہی کہا تھا، مگر اس سالی نے تو انگریزی کا سبق پڑھاتے پڑھاتے پیار و محبت کا سبق پڑھانا شروع کر دیا، اور اس طرح شروع کیا کہ وہ اپنا ڈبہ ہی گول ہو گیا۔ وہ شاخ ہی نہ رہی جس پر آشیانہ تھا۔ نادرہ پر اسے طیش آ رہا تھا، اور وہ اسے یاد بھی آئی۔ وہ چھریرے جسم کی نازک اور دلکش لڑکی جو بات بات پر اسے ڈانٹتی پھٹکارتی تھی اور جس کے ناراض ہونے میں اسے مزہ آتا تھا، اب وہ اسے دیکھ نہ سکے گا۔ یہ سوچتے سوچتے دل بوجھل ہو گیا۔ اس نے بڑی بے چارگی کے عالم میں سوچا کہ وہ کراچی چھوڑ دے گا، سیدھا اماں کے پاس جائے گا۔ سب سالہ کھٹ راگ ہے، بس اب گھر چلنا چاہیے۔ اسی وقت اس نے طے کیا کہ سویرے کی ٹرین سے چلا جائے گا، کراچی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، رات سر پر کھڑی تھی۔ نوشا نے اسٹیشن کے مسافر خانے میں رات بسر کرنے کا پروگرام بنایا۔ معاً راجہ یاد آ گیا۔ سوچا چلتے چلتے اس سے بھی مل لینا چاہیے۔ الفاظ معنی، چوبی، لکڑی کا بنا ہوا، آشیانہ، نشیمن، گھونسلہ، چھریرا، دبلا پتلا، کھٹ راگ، بکواس، مصیبت۔ جانے اب اس سے کبھی ملاقات ہو بھی کہ نہیں۔ پروفیسر کے دروازے پر کھڑے ہونے سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ نوشا نے گٹھڑی سر پر رکھی، آگے بڑھا اور سڑک پر چلنے لگا۔ وہ راجہ کے پاس پہنچا تو پہر رات گزر چکی تھی۔ راجہ ایک کونے میں سکڑا سکڑایا پڑا تھا، قریب ہی ایک کتا لیٹا تھا۔ ترپال سے بارش کا پانی ٹپ ٹپ گر رہا تھا۔ اندر کیچڑ تھی، سڑاند تھی اور گہرا اندھیرا تھا۔ نوشا ٹھٹک کر باہر ہی رہ گیا۔ اندھیرے میں کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ کتا غرا کر زور زور سے بھونکنے لگا، ساتھ ہی راجہ کی آواز ابھری، کون ہے؟ نوشا نے بے تکلفی سے کہا، ارے یار میں ہوں نوشا، پر یہاں تو بڑا اندھیرا ہے۔ ابے اپنی قسمت میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، راجہ نے دل گرفتہ ہو کر کہا۔ باہر کیوں کھڑا ہے، اندر آ جا۔ نوشا گردن جھکا کر اندر داخل ہوا تو نتنوں پر تیز بو نے اچانک حملہ کر دیا۔ وہ چپ چاپ جا کر راجہ کے قریب بیٹھ گیا۔ راجہ نے پوچھا، اس وقت بارش میں کیسے آ گیا؟ میں صبح کی گاڑی سے گھر جا رہا ہوں۔ سچ؟ راجہ کو یقین نہ آیا۔ یار ٹھیک ٹھیک بتا۔ ابے میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں؟ مگر تو کہتا تھا کہ میں نے پڑھائی شروع کر دی ہے، اسکول میں نام لکھوانے والا ہوں، میٹرک کا امتحان دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ وہ سارا پروگرام کیا ہو گیا؟ بات تو کچھ ایسی ہی تھی، پر یار اپنی سالی تقدیر ہی کھوٹی ہے۔
راجا گردن ہلا ہلا کر اپنی بھونڈی اور بے سری آواز سے گنگنانے لگا، تقدیر بنی بن کر بگڑی، دنیا نے ہمیں برباد کیا۔ نوشا نے بیزاری سے کہا، ابے بند کر اپنی یہ بھیرویں، میں بات کر رہا ہوں۔ الفاظ معنی: سڑاند، کسی شے کے سڑنے کی بدبو، سجھائی دینا، نظر آنا، دل گرفتہ، رنجیدہ، غمگین۔ بھیرویں، ایک راگنی جو صبح کے وقت گائی جاتی ہے۔ ابے بند کر اپنی یہ بھیرویں، میں بات کر رہا ہوں، اور تجھے گلے سازی کی سوجھی ہے، سالے تجھے کبھی عقل نہ آئی۔ راجا کھسیانہ ہو کر بولا، یار یوں ہی دل پشوری کر لیتے ہیں، تو آ گیا تو ذرا بات چیت بھی کر لی، ورنہ شام سے اکیلا پڑا ہوں، بخار بھی ہے۔ راجا زور زور سے کھانسنے لگا۔ نوشا نے اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا، وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ راجا کے سارے کپڑے بارش کی بوچھاڑ سے بھیگ گئے تھے۔ وہ اس وقت دھوبی کی ناند میں پڑے ہوئے گیلے کپڑوں کی پوٹ معلوم ہو رہا تھا۔ ابے تو نے کچھ کھایا پیا بھی؟ نوشا نے پوچھا۔ راجا نے جواب دیا، نہیں، بھوک ہی نہیں لگی۔ اچھا لے، ایک سگریٹ تو پی۔ یار نوشے، کیا بات کہی تو نے، قسم اللہ کی، دل خوش کر دیا۔ دونوں نے سگریٹیں سلگائیں اور لمبے لمبے کشک لگانے لگے۔ بارش کے قطرے ترپال پر ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ ہوا سرد تھی اور سرسراتی ہوئی چل رہی تھی۔ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر نوشا نے دیوار سے پیٹھ لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ راجا پر بھی نیند کی غنودگی طاری ہو گئی۔ دونوں تھک کر سو گئے۔ رات کے پچھلے پہر نوشا کی آنکھ کھلی۔ کتا بارش سے بھیگ کر کوں کوں کرتا ہوا اس کی ٹانگوں کے اندر گھس گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور کتے کو گالیاں دینے لگا، دھت تیری کی، مار دیا سالے نے۔ راجا بھی اس کی آواز سن کر جاگ اٹھا۔ ابے نوشے، کیا ہو گیا؟ نوشا جل کر بولا، ہو کیا گیا، یہ سالہ تیرا کتا ہے، حرامی پن کر رہا ہے، تو نے بھی کیا جھمیلا پال رکھا ہے۔ راجا نے ٹھنڈی سانس بھری، یار انسانوں کا ساتھ تو چھوٹ گیا، اب جانوروں سے بھی۔ الفاظ معنی: دل پشوری، ہنسی مذاق، دل لگی، ناند، بڑا کنڈا، پوٹ، گٹھڑی، جھمیلا، مصیبت۔ یار انسانوں کا ساتھ تو چھوٹ گیا، اب جانوروں سے بھی دوستی نہ کروں۔ اس کے لہجے میں بلا کا کرب تھا۔ نوشا کانپ اٹھا۔ میںہ برسنا بند ہو گیا تھا۔ آسمان شفاف نظر آ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی کافوری روشنی پھیلنے لگی تھی۔ نوشا نے جھک کر باہر دیکھا، سویرا ہونے والا ہے، اب میں اسٹیشن چلوں گا۔ ابے چلا جانا، تھوڑی دیر تو اور بیٹھ۔ نوشا کے پاس اس وقت 40 روپے تھے اور کچھ ریزگاری۔ اس نے جیب سے 5 روپے کا نوٹ نکالا اور راجا کو دیتے ہوئے بولا، لے، یہ روپے رکھ لے۔ نہیں یار، میں تیرے روپے نہیں لوں گا، میرا تو کسی نہ کسی طرح کام چل ہی جاتا ہے، تو اتنے دنوں بعد گھر جا رہا ہے، خالی ہاتھ جائے گا تو سب کیا کہیں گے۔ نوشا اصرار کرنے لگا، مگر راجا نے نوٹ نہیں لیا۔ تو مجھے ایک سگریٹ اور پلا دے، گلا سوکھ رہا ہے۔ دونوں نے ایک ایک سگریٹ سلگائی۔ تمباکو کا دھواں ہر طرف بکھر گیا۔ راجا نے تکیے کے نیچے سے ٹٹول کر بڑا سا چاقو نکالا، نوشا کی طرف بڑھا کر بولا، لے، اسے رکھ لے، کچھ کام ہی دے جائے گا، میرے لیے تو اب یہ بیکار ہو گیا۔ میں نے چاقو واقو رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ نوشا نے چاقو لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اسے تو اپنے ہی پاس رکھ، تو اسے میری نشانی ہی سمجھ کر رکھ لے۔ اس کی آواز دردناک ہو گئی۔ میرے پاس رہے گا تو کسی دن اپنے ہی ہاتھوں اپنا سینہ نہ چیر ڈالوں۔ یار سالی، اس زندگی میں رکھا ہی کیا ہے، تف ہے ایسے جینے پر۔ نوشا نے چاقو لے کر چپ چاپ اپنے پاس رکھ لیا۔ راجا کے چہرے کو دیکھا جو صبح کاذب کی دھندلی دھندلی روشنی میں بڑا خوفناک نظر آ رہا تھا۔ راجا ہانپنے کے سے انداز میں گہری گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ وہ بار بار بے چینی سے کروٹ بدلنے لگتا۔ الفاظ معنی: بلا کا کرب، بہت زیادہ دکھ، دردناک، دکھ بھری۔ صبح کاذب، صبح کی روشنی، جس کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آخر جب نوشا اٹھ کر جانے لگا تو راجا نے عاجزی سے کہا، تھوڑی دیر اور ٹھہر جا، ایک تیرا ہی تو سہارا رہ گیا تھا، اس دنیا میں اب اپنا کوئی نہیں رہا۔ اس کی آواز بھررائی گئی، وہ سسکیاں بھرنے لگا۔ اس نے تڑپ کر نوشا کا ہاتھ مضبوطی سے دبوچ لیا، اس پر اپنا منہ رکھ کر بولا، نوشے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر نہ جا، میرا کوئی نہیں، ہائے اللہ، میرا کوئی نہیں رہا۔ وہ چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ نوشا کا دل بھر آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر راجا کے چہرے پر ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ دونوں کچھ دیر تک اسی طرح روتے رہے۔
دونوں کچھ دیر اسی طرح روتے رہے۔ ان کی سسکیاں گہری خاموشی میں ابھرتی رہیں۔ پھر راجا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس نے نوشا سے کہا، جا یار، تجھے دیر ہو رہی ہے، ماں تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ نوشا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور راجا کو دے دیا۔ اس نے اپنی گٹھڑی اٹھائی اور آگے بڑھا۔ باہر آ کر اس نے مڑ کر راجا کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ نوشا کو کتے کو دیکھ کر وہ تلخی سے بولا، یار اب تو جا، کیوں خام خواہ دیر کر رہا ہے؟ یہ کہتے کہتے کھانسی کا دورہ پڑا اور وہ زور زور سے کھانسنے لگا۔ نوشا بڑھ کر سڑک پر آ گیا۔ دور تک راجا کی کھانسی اسے سنائی دیتی رہی۔ وہ اسٹیشن پہنچا تو گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ اس نے ٹکٹ خریدا اور تیسرے درجے کے ایک ڈبے میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی گاڑی چھوٹنے میں دیر تھی مگر مسافروں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ گھنٹہ بھر بعد ٹرین روانہ ہو گئی۔ ڈبہ مسافروں سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ لوگ ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ نوشا ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا۔ اسے اپنا شہر یاد آ رہا تھا، اپنا محلہ اور محلے کی وہ گلی جس کے نکڑ پر میونسپلٹی کی لالٹین تھی، جہاں راتوں کو سب لڑکے مل کر کھیلتے تھے، ادھم مچاتے تھے۔ محلے کی نیچی نیچی دیواروں والے وہ مکان جن میں اس کا بھی گھر تھا۔ اماں، سلطانہ اور انو، نہ جانے سب لوگ اب کیسے ہوں گے؟ اسے دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ایک کے بعد دوسرا خیال، ایک یاد کے بعد دوسری یاد۔ خیالات کا سلسلہ تھا کہ پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ ٹرین آہنی پٹڑیوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی اور وہ یادوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتا رہا تھا۔ نوشا ٹرین سے اپنے شہر کے اسٹیشن پر اترا تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ فارم طے کیا اور اسٹیشن کی عمارت سے باہر آ گیا۔ ایک رکشہ والے کی جانب بڑھتے ہوئے شبہ ہوا کہیں اسے دیکھا ہے۔ وہ دبلا پتلا نوجوان تھا، سر پر بڑے بڑے بال، لمبے لمبے ہاتھ پاؤں اور اندر دھنسی ہوئی چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ رکشہ والے نے بھی غور سے دیکھا اور چیخ کر بے اختیار اس کے گلے سے چمٹ گیا، ابے نوشے، تو آ گیا؟ وہ شامی تھا۔ اس سے مل کر نوشا کو بڑی خوشی ہوئی۔ ابے یہ دھندا تو نے کب سے شروع کر دیا؟ شامی مری ہوئی آواز سے بولا، یار ابا کے مرنے کے بعد تو سالی مصیبتوں نے اپنا گھر دیکھ لیا۔ ابے تیرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے؟ کب؟ یار ان کو مرے ہوئے تیسرا سال ہے۔ نوشا نے پوچھا، دکان بھی تو تھی تیری؟ وہ تو ابا کی بیماری کے زمانے ہی میں بیچ دی تھی۔ شامی اپنی پریشانیاں سنانے لگا۔ وہ صبح کے وقت ابھی تک اخبار بیچتا تھا اور رات کو سائیکل رکشہ چلاتا تھا۔ گھر میں 7 کھانے والے تھے اور ان سب کا بوجھ تنہا اس کے کندھوں پر تھا۔ اس کی صحت خراب ہو گئی تھی۔ وہ رک رک کر کھانس رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اچانک اس نے نوشا سے پوچھا، مگر اس وقت تم کہاں جاؤ گے؟ نوشا کو اس کے سوال پر کسی قدر حیرت ہوئی۔ گھر جاؤں گا، اور کہاں؟ کون سا گھر؟ شامی نے دریافت کیا۔ نوشا گھبرا گیا۔ ابے کیا اڑا رہا ہے؟ اپنے گھر جاؤں گا، وہی گلی والا گھر، اور میرا کون سا گھر ہے؟ شامی نے گردن نیچی کر لی اور رسان سے بولا، تو یار تجھے کچھ بھی پتہ نہیں؟ نوشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے صرف ایک لفظ کہا، کیا؟ اس گھر میں تو حاجی رحیم بخش رہتے ہیں۔ نوشا نے گھبرا کر کہا، اور میری اماں؟ شامی نے اٹکتے ہوئے کہا، ان کا تو 2 سال ہوئے انتقال ہو گیا۔ نوشا کے سینے پر زبردست گھونسا لگا۔ وہ شامی کے گلے سے لپٹ کر بے اختیار رونے لگا۔ دیر تک اس کی سسکیاں ابھرتی رہیں، پھر اس نے بھرائی ہوئی آواز سے پوچھا، میری بڑی بہن اور انو کہاں ہیں؟ شامی نے ٹالنا چاہا، تمہارے جانے کے بعد گھر میں بڑی عجیب عجیب باتیں ہوئیں۔ تم میرے ساتھ گھر چل کر بیٹھو تو اطمینان سے سب کچھ بتاؤں گا، بڑی لمبی داستان ہے۔ نوشا نے اصرار کرتے ہوئے دریافت کیا، یار کچھ تو بتا دے، تو نے مجھے یہ خبر بتا کر بے موت مار دیا۔ ہائے اماں، تم کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ نوشا پھر منہ بسور کر رونے لگا۔ اچھا اب تم رکشے پر بیٹھ جاؤ، میں تم کو راستے میں بتا دوں گا۔ بادل گھرے ہوئے ہیں، مینہ برسنے لگا تو گھر پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ نوشا رکشے پر سوار ہو گیا۔ شامی نے پیڈل پر پیر مارا، رکشہ آگے روانہ ہوا۔ تھوڑی دیر دور جانے کے بعد نوشا نے اپنا سوال دہرایا، یار یہ تو بتا دے کہ سلطانہ اور انو کہاں ہیں؟ انو کی نہ پوچھ، اس سالے نے تو ناک کٹوا دی۔ کیوں؟ نوشا نے چونک کر پوچھا۔ سالہ ہجڑوں کے ساتھ رہتا ہے،
روزانہ شام کو خوب پاؤڈر ووڈر لگا کر ان کے ساتھ بازار میں گھومتا ہے، پھٹا پھٹ تالیاں پٹخارتا ہے، عورتوں کی طرح اٹھلا اٹھلا کر کمر لچکاتا ہے۔ اسے ذرا شرم نہیں آتی۔ یار برا نہ ماننا، میرا بھائی ہوتا تو سالے کے 4 ٹکڑے کر کے ڈال دیتا۔ اس نے بے غیرتی کی حد کر دی۔ نوشا کا خون کھول اٹھا، تڑپ کر پوچھا وہ سالہ رہتا کہاں ہے؟ نہ جانے کہاں رہتا ہے، پر شام کو بازار میں ضرور نظر آتا ہے۔ نوشا نے ایک لمبی ہوں کی، پوچھا سلطانہ کا بھی کچھ اتا پتہ ہے؟ وہ آج کل کہاں ہے؟ شامی اس وقت سڑک کی چڑھائی پر رکشہ لے جا رہا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ نوشا نے ذرا دیر بعد اپنی بات دہرائی تو اس نے بتایا وہ تو نیاز کے ساتھ رہتی ہے۔ نوشا بھون چکا ہو کر بولا نیاز کے ساتھ؟ ہاں بے، وہی نیاز کباڑیا جس کی بازار میں دکان تھی۔ اب تو وہ بڑا آدمی بن گیا ہے، کوٹھی میں رہتا ہے، ایک دم صاحب بہادر لگتا ہے، کوٹ پتلون پہنتا ہے اور موٹر کار سے نیچے بات نہیں کرتا۔ یار اس کے تو بڑے ٹھسے ہیں، دیکھے گا تو پہچان بھی نہ سکے گا۔ مگر سلطانہ اس کے یہاں کیوں چلی گئی؟ یار بات یہ ہے نا کہ تیری اماں نے نیاز سے نکاح پڑھوا لیا تھا۔ تو ناراض نہ ہو تو ایک بات بتاؤں؟ شامی نے بات کہتے کہتے قدرے تامل کیا، پھر دبی زبان سے بتایا میں نے سنا ہے کہ سلطانہ کی اور نیاز کی کچھ لگ سٹ ہو گئی تھی، اس لیے نیاز نے تیری اماں کو مروا دیا۔ سارے محلے والے یہی کہتے ہیں۔ وہ رکشہ چلاتا جا رہا تھا اور رک رک کر بول رہا تھا سالے نے بہت حرامی پن کیا، ایک نمبر بدماش ہے۔ نوشا خاموش بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ چند لمحے بعد اس نے شامی سے دریافت کیا تجھے نیاز کا گھر معلوم ہے؟ ہاں معلوم ہے۔ تو مجھے وہیں لے چل۔ یار اس وقت وہاں جا کر کیا کرے گا؟ وہ تو یہاں سے بہت دور ہے۔ وہ نیاز کی کوٹھی پر جاننے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ شامی نے مجبوراً رکشہ اس طرف موڑ دی۔ اب نوشا بہت کم بول رہا تھا، کبھی کبھار ہوں ہاں کر دیتا۔ شامی رک رک کر محلے کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں سناتا رہا۔ نیاز کی کوٹھی کے پھاٹک پر پہنچ کر شامی نے رکشہ ٹھہرایا۔ رات کے 11 بجے تھے۔ نوشا نے رکشہ سے اتر کر شامی کو کرائے کا 1 روپیہ دینا چاہا تو اس نے خفا ہو کر گالی دی، منہ بگاڑ کر بولا یار۔ الفاظ مانی، بھون چکا، حیران، ٹھسا، شان و شوکت، ٹھاٹ باٹ، تامل، وقفہ، لگ سٹ، مراد دوستی محبت۔ منہ بگاڑ کر بولا یار تو کراچی سے چند ٹکے کمال آیا تو مجھ پر روب جھاڑ رہا ہے۔ یہ روپیہ اپنے پاس رکھ، صبح گھر آنا، دونوں ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اور دیکھ نیاز کے ہاں تیرا زیادہ ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ وہ اچک کر رکشہ پر سوار ہوا، پیڈل پر پیر مارا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ نوشا کوٹھی کے پھاٹک پر خاموش کھڑا رہا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، البتہ ایک کھڑکی سے ہلکی سی روشنی پھوٹ رہی تھی، مگر یہ روشنی اس قدر دھیمی تھی کہ تاریکی ہی تاریکی نظر آتی تھی۔ نوشا نے آہستہ سے پھاٹک کھولا اور احاطے کے اندر چلا گیا، مگر برساتی کی طرف جانے کے بجائے وہ درختوں کی جانب مڑ گیا۔ وہاں گہرا اندھیرا تھا۔ وہ سنبھل سنبھل کر چلنے لگا۔ خشک پتے اس کے پیروں کے جوتوں کے نیچے آہٹ پیدا کرتے۔ کسی نامعلوم خوف سے وہ بار بار چونک پڑتا۔ اس نے آہستہ سے جوتے اتارے اور درختوں کے نیچے ایک طرف رکھ دیے، قریب ہی اپنی گٹھڑی بھی رکھ دی۔ اس نے دبے دبے قدموں چل کر کوٹھی کا ایک چکر لگایا، ہر طرف سے معائنہ کیا، پھر اپنی گٹھڑی کے پاس آیا، چاقو نکال کر کھولا اور اسے دانتوں میں دبا کر دیوار پر چڑھ گیا۔ کوٹھی کے اندر ایک گہری خاموشی تھی۔ وہ ایک کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر چلا گیا اور ہولے ہولے قدم اٹھاتا ہوا اس کے کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں روشنی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے برآمدے کے ایک ستون کی آڑ لے کر کمرے کے اندر نظر ڈالی۔ نیاز سامنے صوفے پر ایک طرف جھکا ہوا نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ رک رک کر گہری سانس بھر رہا تھا۔ نوشا آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ نیاز کو ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ نوشا خاموشی سے کمرے کے اندر چلا گیا۔ اچانک اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا، آہٹ ہوئی۔ نیاز نے چونک کر حیرت زدہ نظروں سے نوشا کو دیکھا، مگر قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتا نوشا آن کی آن میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ کھلا ہوا چاقو اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پہلا ہی بھرپور وار کیا، 3 پسلیاں چیر ڈالی۔ نیاز زور سے چیخا، ہائے مار ڈالا۔ وہ کرسی سے لڑھک کر فرش پر گر پڑا۔ نوشا ایک ٹانگ کے بل جھک کر بیٹھ گیا اور پے بہ پے وار کرنا شروع کر دیے۔ اس نے نیاز کے سینے کو، پیٹ کو، گردن کو، بازوؤں کو، ہر حصے کو چیر ڈالا۔ الفاظ مانی،
ہو کا عالم ویرانی، مکمل خاموشی، پے با پے مسلسل۔ نیاز کا جیتا جیتا خون کمرے میں ہر طرف پھیل گیا۔ وہ ذرا دیر تک تڑپتا رہا، کراہتا رہا، پھر اس نے دم توڑ دیا۔ نوشا لاش کے سرہانے بیٹھا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ خون سے بھرا ہوا چاقو ابھی تک ہاتھ میں تھا۔ اسی اثناء میں کمرے کے باہر آہٹ ابھری۔ نوشا نے پلٹ کر دیکھا، سلطانہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر نوشا کو دیکھا، پھر نیاز کی خون میں ڈوبی ہوئی لاش دیکھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ ہائے نوشا، تو نے یہ کیا کر دیا؟ نوشا خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ سرخ آنکھیں دیکھ کر سراسیمہ ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، اب تو کہاں جا رہا ہے؟ نوشا نے خونخوار نظروں سے اسے مڑ کر دیکھا، گردن ہلا کر بولا، تھانے۔ اس کی آواز ڈھول کی طرح گرج دار تھی۔ سلطانہ جھپاک سے آگے بڑھی، دروازے پر پہنچی اور اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ میں تجھے نہیں جانے دوں گی۔ نوشا غرا کر چیخا، ہٹ جا حرام زادی چھنال میرے سامنے سے، ٹکڑے کر کے یہیں تیرے یار کے پاس ڈال دوں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح بولتی چلی گئی، تو مجھے بھی مار دے، تو مجھے بھی مار دے۔ نوشا نے قریب پہنچ کر اس زور سے دھکا دیا کہ وہ دروازے سے ٹکرا کر گر پڑی۔ نوشا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلطانہ دوڑ کر اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ نوشا میرے بھائی، اللہ کے لیے رک جا، میری بات تو سن لے۔ وہ گڑ گڑا کر رونے لگی۔ سراسیمہ حیران پریشان، چھنال بدکار عورت۔ نوشا کے سر پر خون سوار تھا۔ اس نے پیر کو زور سے جھٹکا دیا۔ سلطانہ لڑھک کر دور جا گری۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ سلطانہ فرش پر پڑی ہوئی رک رک کر کہہ رہی تھی، نوشا خدا کے لیے رک جا، نوشا، نوشا۔ اس کی آواز دیر تک ابھرتی رہی۔ نوشا کوٹھی سے نکل کر باغیچے میں آ گیا۔ درختوں کے خشک پتوں پر اس کے قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ کوٹھی میں خادمہ بدحواس ہو کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔ نوشا نے احاطہ طے کیا، پھاٹک کھولا اور باہر سڑک پر آ کر بوجھل قدموں سے چلنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں خون سے لتھڑا ہوا چاقو تھا۔ وہ پولیس اسٹیشن جا رہا تھا۔ ٹھپ ٹھپ ٹھپ۔ سنسان سڑک پر نوشا کے قدموں کی آواز رک رک کر ابھرتی رہی۔